علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. ہم اہل سنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان ساری مخلوقات سے اشرف ہے اور انسانوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات آئے. بعد الانبیاء سب سے بڑا مرتبہ مقام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضور کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تمام کے تمام انبیاء کے بعد ساری امت میں بلکہ ساری امتوں میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے بڑھ کر مرتبہ مقام عطا فرمایا، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے ساتھیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ اور فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے باغ کے سارے پھول اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی خوشبو رکھتے ہیں اور اپنا اپنا حسن رکھتے ہیں. جس کو رسول کائنات محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظمت عطا فرمائی ہے، امت کو لازم ہے کہ ان عظمتوں کو تسلیم کرے. وہ سیدنا صدیق اکبر کی انفرادی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، حضرت عمر کی انفرادی فضیلتیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلتیں، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، حضرت سعد بن معاذ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، جتنے بھی محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں سارے پھول آئے، اور سارے پھول باغ کے اندر ایسی حیثیت رکھتے آئے کہ ہر ایک کی اپنا حسن ہے اور اپنی خوشبو ہے. اور ہم ساری فضیلتوں یعنی تمام خوشبوؤں اور تمام پھولوں کے حسن کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان میں سے کسی کی بے ادبی اور گستاخی کو جائز نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو اس کی اجازت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو صحابہ چن کر دیے ہیں. حضور کو صحابہ اللہ نے چن کر دیے. خود محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے پسند کیا ہے، مجھے چنا ہے، واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے. خدا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی عظمت کے اظہار کے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. تو حضور کے صحابہ کو معمولی لوگ نہیں آئے، کوئی معمولی لوگ وہ ہیں جنہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کی صحبت میں وقت گزارا ہے، سانسیں گزاری ہیں، حضور کے مکھڑے کو دیکھا ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی باتیں سنی ہیں. ٹھیک ہے، حضور محبوب العالمین ہیں. حضور کون ہے؟ محبوب العالمین ہیں. اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کے محبوب ہیں، اور اس کائنات کو تخلیق دینے والے رب کے بھی محبوب ہیں. جو یہ حیثیت رکھتا ہو کہ ساری کائنات کا بھی محبوب ہو اور پھر اس کائنات کے مالک کا بھی محبوب ہو، اس محبوب کی کون سی ادا ہے جو رب کو محبوب نہیں؟ بس یہی وجہ ہے کہ حضور کے سارے صحابہ جو محبوب کی باتوں کو سنتے تھے، محبوب کے چہروں کو دیکھتے تھے، محبوب کی ساری امت میں محبوب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اپنے صحابہ سے متعلق کہ میرے صحابہ کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے صحابہ سے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا کہ جو بندہ ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي، اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھا۔ اب یہاں پر الفاظ پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ من احبہم فبحبی، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، یعنی صحابہ کی محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت قرار دیا۔ من ابغضہم فببغضی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صحابہ کرام کو کتنی اہمیت حاصل ہے۔ قرآن حکیم میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقوں کو کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائیں۔ اس وقت ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ بولیے، صحابہ کرام تھے۔ تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، جیسا انہوں نے محبوب کو مانا ایسے تم مانو۔ منافق ایمان ایسے رکھتے تھے، زبان سے اقرار دل سے انکار، منافقوں کا ایمان یہ تھا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی چاہت یہ تھی کہ میرے محبوب کے صحابہ جس طرح زبان سے اقرار کرتے آئے، دل سے بھی اقرار کرتے آئے، تصدیق کرتے آئے، تو جو لوگ ایمان لائیں ان کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ آمنوا وہاجروا وجاہدوا، جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنے جانوں کے ساتھ بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا درجہ بلند ہے، اعظم ہے۔ اولئک هم الفائزون، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، ان کا رب انہیں خوشخبریاں دیتا ہے اپنی بارگاہ سے رحمت اور خوشنودی کی، رضا کی۔ وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ایسے باغات کی خوشخبریاں دیتا ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تین کام کیے، ایمان لائے، ہجرت کی، مجاہدہ کیا، جہاد کیا، اپنی جان کے ساتھ بھی اور اپنے خود بھی جہاد میں شریک ہوئے اور مال بھی خدا کی راہ میں قربان کیا۔ سب سے پہلے یہ کام کن لوگوں نے کیا؟ بولیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایمان بھی لائے، حضور کے حکم پر ہجرت بھی کی، کاروبار چھوڑے، گھر چھوڑے، اولادیں چھوڑی، مال و دولت چھوڑا، صرف محبوب کریم علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ پھر ادھر پہنچتے ہی یہ کام شروع نہیں ہو گیا، اب ہم یہاں رہیں گے، اپنی پہلے معیشت کو مضبوط کریں گے، پہلے اپنے ملک کو مضبوط کریں گے، پھر ہم جہاد کے لیے نکلیں گے۔ مدینہ طیبہ پہنچے اور دوسرے سال ہی جہاد فرض ہو گیا، دوسرے سال ہی جہاد فرض ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہاں بھائی اب کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کر جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب تک جبار قوم وہاں سے نہیں نکلے گی ہم وہاں نہیں پہنچیں گے ارض مقدس میں۔ لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں نے محبوب کریم علیہ السلام کی ایک آواز پر لبیک کہا اور حضور کے ساتھ چل پڑے۔ اور پھر یہ جو 10 سالہ مدنی دور ہے،
اس پورے دور کے اندر جہاد ہی جہاد، جہاد ہی جہاد، جہاد ہی جہاد جاری رہا۔ کئی غزوات اور سرایا محبوب کریم علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے اندر صحابہ کرام اس میں تشریف لے گئے، ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، اور پھر آتے ساتھ جہاد بھی کیا۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم اپنے گھر کو مضبوط کریں، پہلے اپنے کاروبار کو مضبوط کریں، باقی چیزیں بعد کیا ہے۔ ہمارے اوپر ذمہ داریاں بہت ہیں۔ کون سی ہیں بھائی؟ ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، اور پھر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ معیشت کو مستحکم کرنا ہے، بچے ہیں ان کی شادیاں کرنی ہے، ان کے لیے مال اسباب تیار کرنے ہیں، ان کے لیے گھر بنانا ہے۔ بھائی یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کرتے کرتے گزرتے گزرتے گزر جائیں گے، پیچھے کچھ نہیں رہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ، میں ایمان لاؤ ایسے جیسے میرے صحابہ ایمان لائے۔ وہ ایمان بھی لائے، پھر ایمان لانے کے بعد مکہ المکرمہ میں رہے تو تکلیفیں جھیلتے رہے، ظلم سہتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے، مال و اسباب مکہ المکرمہ میں چھوڑ گئے، اور ادھر پہنچ کر پھر جہاد۔ ان کے سامنے نہ گھوڑے تھے، نہ ان کے سامنے تلواریں تھیں، صرف اور صرف اگر ان کو کسی چیز پر بھروسہ تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر رحمت پر، کسی اور چیز پر ان کا بھروسہ۔ فرمایا جو ایسے ایمان لائیں، تین کام کیے، ایمان لائے، ہجرت کی، اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، جانیں بھی پیش کی اور مال بھی پیش کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا درجہ سب سے بلند ہے۔ اولئک هم الفائزون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم لوگ کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس نے بلڈنگ بنا لی، کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جس نے گھر میں ماربل لگا لیا، امریکن کچن بنا لیا، باتھ روم پر کروڑوں روپے لگا دیے، وہ بڑا کامیاب ہے کہ اس نے نظام بڑا اچھا بنا لیا ہے، بچوں کو ہائی فائی سکول میں پڑھا دیا، وہ کامیاب آدمی ہے۔ جس نے نوکری بڑی عالی شان بیٹوں کو لگا دی، فلاں پولیس میں آئے، فلاں ڈی سی کے پاس آئے، فلاں ایف سی میں آئے، فلاں میں آئے، فلاں میں آئے، اور اس پر فخر کرتے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کامیاب ان لوگوں کو فرما رہا ہے جنہوں نے ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، اور ان کے درجے بھی بلند ہو گئے اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ پھر انعام بھی انہی کے لیے ہے۔ پھر انعام کا اعلان کرنے والا کوئی اسکول کا پرنسپل نہیں ہے، انعام کا اعلان کرنے والا کوئی افیسر نہیں ہے، کوئی جرنیل یا کرنل نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم یا صدر نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کا خالق فرماتا ہے یبشرہم ربہم، ان کا رب ان کو خوشخبریاں دیتا ہے، ان کا رب ان کو کس چیز کی؟ برحمت منہ، اپنی بارگاہ سے رحمت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ جس پر خدا کی رحمت ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کے پاس مال نہیں ہوگا، بولیے، اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہوگی، اس کے رزق میں برکت نہیں ہوگی، دنیا و آخرت کی ہر نعمت اس کے قدموں پر نچھاور ہو۔ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور پھر آگے فرمایا کہ ان کے لیے باغات آئیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی اس میں سے ان کو نکال نہیں پائے گا۔ تو سارے صحابہ اس آیت کریمہ کے مصداق ہے کہ انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان بھی قبول کیا، ہجرت بھی حضور کے حکم پر کی، اور پھر جان و مال کے ساتھ جہاد بھی کیا۔ پھر ان سب سے جو اشرف و ممتاز نظر آتے ہیں حضور کے صحابہ میں، وہ اس آیت کریمہ کا اعلیٰ مصداق ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ ایمان لائے ایسے کہ سوچا بھی نہیں،
ایمان ایسے لائے کہ سوچا بھی نہیں، ایمان ایسے لائے کہ دلیل طلب ہی نہیں کی، ایمان ایسے لائے کہ معجزہ دیکھنے کا دل میں خیال ہی نہ آیا کہ میرا محبوب ایسا ہے جو صادق و امین ہے، پس جب وہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں تو ابو بکر مانتا ہے وہ نبی اور رسول ہے۔ اور ہجرت ایسی کی کہ باقی لوگوں نے تو ہجرت کی حضور کے حکم پر کی۔ بہت بڑی بات ہے کہ مال چھوڑا، جائیداد چھوڑی، کاروبار چھوڑے، تجارت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، ہجرت کی۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت ایسے کی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کسی اور کا رسول اللہ کی معیت کے لیے انتخاب نہیں کیا۔ حضرت عمر بہت بڑے بہادر تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امیر حمزہ سیف من سیوف اللہ، بڑے بڑے مرتبے مقام والے صحابہ کرام، سب کو حضور نے فرمایا تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، تم بھی چلے جاؤ، سب چلے گئے، حضرت علی پیچھے رہ گئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔ کفار کو موقع مل گیا کہ اب یہ مسئلہ جو ہے نا حل ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی موقع نہیں ملے گا کہ اسلام کی شمع کو بجھا دو۔ لیکن اسلام بجھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو غالب ہونے کے لیے آیا تھا۔ تو ایسے موقع پر کفار مکہ حضور کے قتل کے در پہ، تلواریں ان کی نیاموں سے باہر، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر محاصرہ کیے کھڑے آئے اور جان کے دشمن بڑے کھڑے آئے۔ ایسے خطرناک موقع پر اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے جس شخصیت کو چنا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا خدا اور مصطفیٰ کے ہاں سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ وفا کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ محبوب کریم علیہ السلام کا خیال کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ رسول اللہ کی دفاع کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ جان و مال نثار کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور جب جہاد کیا تو کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں صدیق اکبر شامل نہ ہوئے۔ مال قربان کرنے کی باری آئی تو ہر موقع پر صدیق اکبر بازی لے جاتے۔ سیدنا فاروق اعظم باوجود چاہنے کے بھی صدیق اکبر سے بازی نہ لے سکے۔ تو اس آیت کریمہ کا سب سے اعلیٰ مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے، مطالعہ کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔